الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پارہ نمبر 30 سورۃ النبا کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے سبق میں آیت نمبر 11 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 12 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر بنا دیے ہم نے 7 مضبوط آسمان۔ اب جس طرح آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک ہم نے گزشتہ سبق میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر پڑھا، یہ بالکل اسی انداز میں یہاں پر آیت نمبر 12 سے ذکر ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ، کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 شدادا، 7 مضبوط۔ یہ شدادا مضبوطی کے معنی دے رہا ہے، اور 7 ہیں تو آسمان ہی ہیں اوبویسلی جو ہمارے اوپر ہیں۔ لیکن آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز بتاتی ہوں جو آپ کو بھی ریسرچ کرنے پہ مجبور کرے گی۔ اس حوالے سے میں نے کچھ تھیوریز پڑھ رکھی ہیں جن کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی میرے لیے قبل از وقت ہے، لیکن یہاں آسمان کے علاوہ دیگر بہت سی ایسی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے پر ہمارے سامنے معلومات آتی ہیں کہ جو عقل دنگ رہ جاتی، حیران رہ جاتی، اور روح سے صدا آتی ہے اللہ اکبر کی، کہ کائنات بہت بڑی ہے۔ اس حوالے سے اگر شوق رکھتے ہیں تو ضرور ریسرچ کیجیے گا۔ آپ کی نظروں سے بھی کچھ تھیوریز گزریں گی، اور انشاءاللہ میں ان فیوچر اس پر ایک تحقیقی ویڈیو بناؤں گی۔ اور قبل از وقت کہنا اس لیے میں ضروری نہیں سمجھتی کیونکہ اس پر میری ریسرچ جاری ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجیے گا اللہ اس کو پورا کرے، اور میں ایک بہتر اور سمری کی فارم میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے لیکچر پیش کر سکوں۔ تو بہرحال تفاسیر میں میجورٹی تفاسیر کی بکس کو اگر ہم پڑھیں اور تراجم کو، تو یہاں پر 7 آسمانوں کا ہی ذکر ملتا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو بنا دیا ایک روشن چراغ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے زوردار پانی اتارا۔ معصرات کہتے ہیں عصر سے ہے، ٹھیک ہے۔ عصر کس کو بولا جاتا ہے؟ آسان الفاظ میں کہہ لے تو جوس کو، یعنی پھل کو نچوڑنے کے بعد اس میں سے جوس نکلتا ہے، اس کو عصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں بھی سورۃ العصر ہے، جس کے عام الفاظ میں معنی اسی پارے میں آخر میں آتی ہے یہ سورہ۔ تو عام الفاظ میں معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ زمانہ۔ ڈیفینیٹلی زمانے کے معنی بھی ہیں، لیکن دا سمری آف ہولی قرآن، دا سم آف ہولی قرآن اس سورۃ العصر، یعنی اگر پورے قرآن کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ سورۃ العصر ہے۔ بالکل جس طرح کسی پھل کا یا کسی سبزی کا ہم نچوڑ نکالتے ہیں جوس کی فارم میں، بالکل اسی طرح سے یہاں معصرات کس کے لیے استعمال ہوا؟ نچوڑنے والی کیا ہیں؟ بدلیاں، ٹھیک ہے، بادل کے پیسز۔ کس طرح سے ان کا ذکر ہے یہاں پر؟ ماء ثجاجا، ہم نے ان بادلوں کے پیسز میں سے ایک موسلا دھار بارش برسانے والا پانی نازل ہم فرماتے ہیں، یعنی ہم پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں سے بہت تیز بارش برساتے ہیں۔ اور جو اب دیکھیں نا، پانی ہے وہ نچوڑے گا بادل اس کو تو وہ پانی نیچے آئے گا نا، تو اس لیے اس کو یہاں پر یعنی عین صاد ریز کا مادہ ہے، اور اس لفظ کو یہاں پر بادلوں کے لیے یوز کیا گیا، نچوڑنے والا۔ بہرحال میں اس کو ایز اے شارٹ نوٹ ہی آپ کو بتا رہی تھی مثالوں کے ذریعے، تاکہ آپ کو سمجھ آنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ سورۃ العصر میں ہم تفصیلی گفتگو بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ باقی آیت نمبر 15 دیکھیے گا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات۔
کس کے ذریعے؟ یعنی جو پانی بارش برساتی ہے، اس پانی کے ذریعے زمین جو اگاتی ہے وہ سبزہ اور اناج ہے۔ وَجَنَّاتٍ الفافا، اور بڑے گھنے باغات بھی۔ اب یہاں آیت نمبر 16 پر جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا کہ کلام کا تواتر دیکھیے کہ پہلے قیامت کے دن کا ذکر اور پھر اس دنیا کا ذکر کہ جس میں ہمیں ایک عارضی مدت کے لیے بھیجا گیا، ان نعمتوں کا ذکر کہ تم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو، نہ یہ کہ ان دنیاوی معاملات میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ آخرہ یوم الآخرہ اس کے حوالے سے تم غفلت کا شکار ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ درمیان میں نعمتوں کا ذکر آیا آیت نمبر 16 تک، پھر اگین آیت نمبر 17 میں قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا اس قدر وسیع دسترخوان بچھایا ہے تو اس نے انسانوں پر لازماً کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہوں گی۔ یہ جب خود انسان کے ہاں اصول ہے کہ ذمہ داریاں اور مراعات ایک ساتھ چلتی ہیں، جیسے کہ انسان ایک کالج میں لیکچرر ہے، اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، آئیں لیکچر ڈیلیور کریں، ایگزامز لیں، چیک کریں، رزلٹ بنائیں، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد وہ ترقی کرتا جاتا ہے ایک سے دوسرے فیز، دوسرے سے تیسرے میں، ان دیٹ کیس وہ اسی کالج میں وائس پرنسپل بن جاتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہے، ذمہ داریوں میں اضافہ ہے، سیلری میں بھی اضافہ ہے، یعنی آپ کو ان پٹ بہت دینا پڑ رہا ہے تو آؤٹ پٹ بھی آپ کو اس کے حساب سے ملے گا، پھر آپ کی سیٹ اس سے بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ پرنسپل لگ جاتے ہو اپنے ہی اسی کالج میں، سو آپ کی سیلری بھی انکریز ہوگی اور آپ کی ذمہ داریاں بھی انکریز ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح آپ کسی آفس میں ہوتے ہو، ٹھیک ہے، آپ ایز اے فریشر جاتے ہو تو کہتے ہیں آپ فریشر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری جو ہے وہ 30,000 ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جیسے جیسے ایکسپیرینس گین کریں گے، جیسے جیسے آپ کی ترقی ہوگی، ہم آپ کو آپ کی سیلری بڑھاتے رہیں گے، آپ کو پیکیجز اچھے دیتے رہیں گے، تو وہ اسی کمپنی میں جس میں وہ ایز اے فریشر آتا ہے 30-40 ہزار اس کی سیلری ہے، پھر اس کی سیلری انکریز ہونا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر جیسے جیسے سیلری انکریز ہوتی ہے اس کی پوسٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ ایک کے بعد دوسرے مرحلے میں، دوسرے کے بعد تیسری ترقی کو وہ فیس کرتا ہے، اس طرح سے ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو یہ ایگزامپلز میں کیوں دے رہی ہوں؟ ہمارے ارد گرد ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جب ہمیں نعمت مل رہی ہے، یعنی جب ہمیں آؤٹ پٹ بڑا زبردست مل رہا ہے، آؤٹ کلاس مل رہا ہے، تو ہمیں ان پٹ میں ایز اے رسپانسبلٹیز بھی بہت کچھ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب انسانوں کے ہاں یہ اصول ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ انسان پر اپنی عطاؤں کی بارش تو کرتا رہے اور اس پر ذمہ داری بھی کوئی نہ ڈالے؟ سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ دنیا کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہوا اللہ نے انسان کے لیے بنائی، تو اللہ اب دوبارہ سے دا ڈے آف ججمنٹ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ تم منمانی زندگی گزارتے رہو گے اور اس سے متعلق تم سے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، تم سے ایک ایک ذمہ داری اور ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے فیصلے کا ایک دن پہلے ہی مقرر کر رکھا ہے، وہ دن کے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ اب یہاں پر ذکر ہے سماوات کا نہیں، سماء کا، یعنی آسمان کا، اور ابواب جمع ہے باب کی۔ وسجوت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت۔ اللہ اکبر۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے، جہنم تو مجرم انسانوں کی صورت میں اپنے ایندھن کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں ذکر ہے سورۃ البقرہ میں، واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔
للطاغین مآبا، وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا، لابثین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اس میں مدتوں تک، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے، چکھیں گے تک نہیں، اور نہ ہی کوئی مشروب، نہ پینے کو نہ کھانے کو کوئی ٹھنڈی شے میسر ہوگی، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے، استغفر اللہ العظیم، جزاء وفاقا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، نہ ہم ظلم کرنے والے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور یہ جزاء وفاقا گو کہ اللہ رب العالمین نے سزا کا ذکر کر کے فرمایا بدلہ اعمال کا پورا پورا، جو کرتے تھے وہی بھگتیں گے، اللہ ظالم نہیں ہے، ان لوگوں نے جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے ویسا ہی ان لوگوں کے ساتھ وہاں سلوک ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، نہ کہہ سکے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی کے پاس نیکی ہوئی تو وہ اسے پا لے گا اس کا اجر، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ گار ہوا تو وہ اپنے اس گناہ کا انجام دیکھے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو دھڑلے کے ساتھ، وکل شیء احصیناہ کتابا، تو ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو اب چکھو ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی میں۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر اور ہماری زندگی بھی اس طرح سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اس کی رضا میں راضی اور وہ ہمارے اعمال سے راضی ہو، اللہ ہمیں اعمال حسنہ کی توفیق دے۔ اس کے بعد اب آگے اگلا رکوع ہے، اس میں اہل جنت کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔